جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج کی جو ہماری لائیو ویڈیو ہے جو ابھی میں نے اسٹارٹ کی ہے، جو آج کا ٹاپک ہے اور جو میں آج ابھی اس وقت لائیو آئی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہمیں جوائن کریں گے وہ بہت ہی قابل احترام اور بہت قابل احترام ہیں. اور وہ جو ہمیں آج جوائن کریں گے تو امید ہے کہ آپ سب انہیں جانتے بھی ہوں گے. تو میں ان کو ایڈ کر دوں. ان کے بارے میں کیا کہوں، ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، روحانی علاج بتاتے ہیں. اب ان کو میں انویٹیشن بھیج دوں تاکہ وہ میں آج جوائن کر سکیں، اور ہمیں آج جوائن کرنے والے ہیں. جسٹ 1 سیکنڈ میں انہیں انویٹیشن بھیج دوں. راوی کہہ رہے ہیں ہیلو. جی ہیلو ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. مختار احمد ہمیں دیکھ رہے ہیں، شکریہ مختار احمد. اور میں نے ان کو نوٹیفیکیشن سینڈ کر دوں جسٹ 1 سیکنڈ تاکہ ان کو میں ایڈ کر سکوں. نور اللہ کہہ رہے ہیں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، کریم بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، شکریہ. جو ویلکم کہتی ہوں سب کو جو ہمیں اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کو لائیو دیکھنے کے لیے مجھے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے روحانی علاج کے حوالے سے ہے. جو ہمیں جوائن کریں گے وہ ماشاءاللہ سے بہت قابل احترام ہے ہمارے لیے. اور بس ان کو میں نوٹیفیکیشن سینڈ کر دیے، وہ ہمیں جوائن کر لیں تو پھر ہم ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کا جو بھی سوال ہو، جو بھی بات کرنی ہو، سو پلیز مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں. ان کو شو نہیں ہو رہا. جسٹ 1 سیکنڈ، ان کو میں نے نا نوٹیفیکیشن میں نا بھول گئی تھی. جسٹ 1 سیکنڈ میں ان کو انوائٹ کر دوں. نوٹیفیکیشن سے جوائن کریں گے. قابل احترام ہے ہمارے لیے، بہت ہی اچھے انسان ہیں اور بہت ہی اچھے روحانی علاج بتاتے ہیں. یہ جسٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا کہ کینسل کیوں ہو گیا؟ بھی تو ایڈ کیا تھا میں نے انہیں. میں نے ایڈ کیا، دوبارہ چلے گئے. آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو پلیز میں نے آپ کو نوٹیفیکیشن سینڈ کیا، آپ وہاں سے کلک کریں تاکہ میں آپ کو یہاں سے ایڈ کر سکوں. یا آپ مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے وہاں پہ کمنٹس دوبارہ سے کر دیں، میں آپ کو ایڈ کر سکوں. ابھی میں نے آپ کو ایڈ کیا لیکن دوبارہ سے کنیکشن کٹ گیا. ابھی ایڈ ہو جائیں تاکہ پھر ہم آج کا ٹاپک اسٹارٹ کر سکیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بیٹا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ میں ٹھیک، آپ سنیں آپ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا بہت احسان، الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا، ہمیں ٹائم دیا. کوئی بات نہیں بیٹا، یہ تو میری ڈیوٹی ہے.
جی، اور میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے اور آپ کو لائیو دیکھتی ہوں میں بالکل. تو صحیح. میں نے کہا کہ آج آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر دیتی ہوں کہ مجھے ٹھیک ہے. پتہ نہیں کہ روحانیت ہوتا کیا ہے. روحانیت کا کیا مطلب ہے؟ آپ ذرا مجھے ایکسپلین کریں گے؟ بیٹا یہ تو ایک بہت لمبا سبجیکٹ آپ نے چھیڑا ہے. جی جی، نو انسان کے ایشو. اندر کی ڈفرینٹ کریں، جتنا لمبا جواب ہوگا اتنا اچھا ہوگا کہ مجھے سمجھ آئے گی، جو آڈینس دیکھ رہی ہے ان کو بھی سمجھ آئے گی، اور مجھے بہت خوشی میری ہوگی آپ بتائیں گے ہمیں. میری کوشش ہوگی کہ میں شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ کہوں گا. اگر میں ہٹوں گا موضوع سے تو پھر مجھے مزہ نہیں آتا. بہرحال میری کوشش ہوگی کہ جتنا سمجھا سکتا ہوں. بالکل بالکل. روحانیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی ایک تو باڈی ہے، جیسے باڈی سٹرکچر ہے، ایک آپ کی روح ہے. آپ کی روح کے اندر کی جو صفائی ہے، مین بات یہ ہے کہ اس کو روحانیت کہتے ہیں. جو دین اسلام سے ریلیٹڈ ہے، مطلب دوسری مذاہب میں بھی ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو دین اسلام سے ریلیٹڈ ہے، جتنا آپ سنت کے طریقوں پہ پورا اتریں گے، جتنا آپ اس کو کمپلیٹ اڈاپٹ کریں گے، تو یہ روحانیت کے ذمے میں آتا ہے. تو اس کے ساتھ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ پھر علوم ایسے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے کہ دین ہے، کہ وہ آپ کو پھر پتہ ہو کہ کون سا مرض ہے، اس کا کیا علاج ہے، یا اپنا چیز ہے، یہ اس کا کیا، اس کو کیسے ٹریس کریں گے. یہ ایک لائن ہے. اوکے، روحانی علاج کیسے ہوتا ہے؟ بیٹا آپ کے سوالات آپ تو ہیں تو بہت چھوٹی، لیکن آپ کے سوالات بہت زیادہ ڈیپ ہیں اور میرے کیونکہ لیے مجھے مشکل ہے مجھے اس بلکہ بارے میں جاننا ہے. مجھے بہت سارے سوالات ہیں میرے دماغ میں ہیں، اور مجھے آج آپ سے وہ پوچھنے کہ مجھے پتہ آپ چلے ضرور روحانیت ہوتا کیا ہے. میں کوشش کروں گا، جتنا میں سمجھتا ہوں میں کوشش کروں گا. بات یہ ہے کہ آپ کے سوال اتنے ڈیپ ہیں کہ اس کے لیے مجھے بہت زیادہ لمبی مطلب گفتگو کرنی پڑے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو شارٹ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاکہ لوگوں کو ٹائم بھی زیادہ ویسٹ نہ کروں اور ان کو اپنی وہ جو بات ہے، ایکچوئل جو بات ہے، اس پہ بھی سمجھا سکوں، بجائے اس کی کہ میں 2 گھنٹے تقریر کرتا رہوں. مجھے اس طرح مزہ نہیں آتا. میں کہتا ہوں جی شارٹ جی، اور ٹو دا پوائنٹ، تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کی کہ میں 2 گھنٹے بالکل تقریر کروں گا پھر وہ لوگ تھک جائیں گے. تو میں بالکل اپنے بالکل. سبجیکٹ پہ آتا ہوں کہ اصل میں ایسی ہوا ہے کہ سارا قرآن جو ہے، یہ اس میں کسی نہ کسی مرض کے، تمام امراض کا اسی میں علاج ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ٹریس کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ مفتح لی، اللہ مفتح لی، یہ ورد کرتے ہیں. جب یہ بار بار آپ ورد کرتے ہیں اللہ مفتح لی، اللہ مفتح لی، اللہ، تو اس سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ چیز پکی ہو جاتی ہے کہ یہ جو فلاں بندہ میرے پاس ہے وہ اس کو کیا پرابلم ہے. لیکن اس کے ساتھ اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ آپ کو ایک ایسا بندہ جس نے اس کو پریکٹس کیا ہوا ہے، یا کوئی ایسے ولی اللہ صاحب جن کو اوپر سے ملا ہے، ٹرانسفر ہوا ہے جس کو، تو وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ چلو بیٹا آپ کو میں نے اس کی اجازت دی. تو آپ وہ پھر پڑھتے ہیں اللہ مفتح لی، اللہ مفتح لی. یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو مسئلہ کیا ہے. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، پھر قرآن میں مختلف چیزوں کے مختلف علاج ہیں. جیسے کسی بندے کو جادو ہوا ہے تو اس کا علیحدہ سے علاج ہے، کسی بندے کو جنات ہے اس کا علیحدہ سے علاج ہے، کسی بندے کو مرگی ہے اس کا علیحدہ علاج ہے، کسی بندے کو نظر لگی ہوئی ہے اس کا علیحدہ علاج ہے، یا کسی بندے کا شیاٹکا ارکونسا ہے اس کا علیحدہ، مطلب ہر چیز کا اپنا ایک علاج ہے. تو اس طرح سے مطلب وہ ٹریس کرتے ہیں کہ اس بندے کو کیا مسئلہ ہے، اور جب وہ ٹریس ہو جاتے ہیں پھر اس کو مطالعے کا علاج ہوتا ہے. پھر وہ علاج ہونے یا تو خود کرتے ہیں یا پھر اس بندے کو بتا دیجیے کہ آپ یہ فلاں فلاں چیز پڑھیں اور اس سے آپ کا علاج ہو جائے گا. اچھا، بابا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہمیں جادو ہے، تو جادو کیسے، مطلب ان کو جادو کا کیسے علاج کر سکتے ہیں ہم؟ بیٹا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ جو ہے نا، یہ اس ذہن میں ان کی یہ ہوتا ہے کہ لاشعور میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے جادو ہے، اور جادو ایکچولی اس کو جادو ہوتا کیا نہیں ہے ہم پر. ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پر جادو ہوا ہے، جی لیکن ضروری نہیں کہ جی جی بندے پہ جادو ہوا ہو. اور اس کے سمٹمز ہوتے ہیں جادو کے. تو سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ جیسے بندے کے کاندھے درد کرتے ہیں، جس بندے پہ جادو ہوتا ہے اس کے کاندھے درد کرتے ہیں، یا وہ جب سو جائے تو اس کو خواب میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے، بہت سپیڈ سے میرے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے. یا جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں آپ کو جیسی نوالا لیتے ہیں، کہیں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ نوالا جب منہ میں ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو بال یا ریت محسوس ہوتے ہیں، بال جو سر کے بال ہیں. جی. آپ جیسے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتے ہیں جیسے بال ہیں. یا جب آپ نوالا منہ میں ڈالتے ہیں تو ایسی کریچ کریچ کی آواز آتی ہے جیسے اس میں ریت ہو.
تو یہ اس کے سمٹم ہے. اس کے علاوہ یہ کہ مثلاً کوئی بندہ شادی شدہ ہے، اس کو اپنی بیوی سے کاٹے تو بیوی بری لگتی ہوگی، میاں سے کاٹے تو میرا میاں برا لگتا ہوگا، یا کوئی بزنس ہے تو اس میں پھر دل نہیں لگتا، یا اس میں ایسی کوئی جی اچھا جو کہ ہوں اس کا آسان کوئی اتنا مشکل اس کا علاج کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اگر کوئی بندہ لکھنا چاہتا ہے تو زیادہ بہتر ہو کہ وہ اپنی کاپی پین اپنے پاس لے لیتا. ویسے میں شام کو اس پہ ایک پروگرام کرتا ہوں. آج تو انشاءاللہ میں 9 بجے کروں گا. 9 سے 10-15 منٹ کا میرا پروگرام ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ میں بات کرتا ہوں. تو اگر وہ میری پروفائل پہ دیکھ لیں تو اس پہ وہ ساری ویڈیوز مل جائیں گی، اور وہاں سے آپ اپنا وہ دیکھ سکتے ہیں. تو جادو کا پھر علاج یہ ہے کہ صبح نماز کے بعد، فجر کی جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 رکعت سنتے جب آپ پڑھ لیتے ہیں، تو فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے 10-15 منٹ تک بیٹھنا ہے. اس میں بیٹھ کے آپ درود شریف پڑھیں گے اول اور آخر 3 بار. صحیح الحمد شریف پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھیں گے 21 بار. صحیح سورہ فلق پڑھیں گے 21 بار، اور پھر درود شریف 3 بار. مطلب درود شریف اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی، اور پھر آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس ترتیب سے 21 بار پڑھتے ہیں. ایک جگ میں اپنے پاس بندہ پانی رکھتا ہے، اس پہ سے پھونک مارتا ہے، دم کرتا ہے. لیکن پھر اس پہ پانی ہلانا نہیں ہے. اگر آپ نے وہ ہلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس کو ہلانا نہیں ہے. اور وہ پانی پھر استعمال کریں جو جس بندی کو آپ سمجھتے ہیں کہ جادو ہوا ہے، یا گھر کے تمام افراد کو بھی استعمال کریں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو 3 دن کا یہ کورس ہے. 3 دن آپ یہ کریں اور انشاءاللہ یہ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے 3 دن میں. کالا بکرا دینے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور کالا مرغہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور کسی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں فلاں زعفران سے اور عرق سے فلاں فلاں سے تعویذ دوں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس یہ سمپل طریقہ ہے اس کا. لیکن یہ کہ اس کو ہر 15-20 دن کے بعد ریپیٹ کرنا پڑتا ہے 3 دن کا کورس، کیونکہ وہ بندہ بار بار کرتا ہے. جب بار بار کرتا ہے تو آپ یہ ہر 15-20 دن کے بعد ریپیٹ کرتے تو اس سے تو ہو جاتا ہے. اچھا اچھا سر، تو مجھے یہ بتائیں کہ الٹے ہاتھ جب انسان کا باڈی میں الٹا ہاتھ جب کامتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جادو کا مسئلہ ہے یا کمزوری ہے؟ کیا مسئلہ ہے جب الٹا ہاتھ انسان کا کامتا ہے تو؟ نہیں، ہاں وہ تو بندہ